آپ کا جو یہ سوال ہے اباؤٹ ایسے اٹ از ویری مچ ریلیونٹ. دیکھیں ایسے اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ تھوڑی فیکٹس فگرس کو دیکھ لیں. 100 میں سے تقریباً 91 92 93 اسٹوڈنٹس ایسے کے اندر فیل ہو رہے تھے. سچ اے بگ نمبر. باقی جو 11 سبجیکٹ ہیں ان میں کبھی کبھی کوئی ٹرینڈ آتا ہے کسی ایک آدھ سبجیکٹ کا تو فیلئر کچھ زیادہ ہوتی ہے، لیکن نارملی بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. نہ کے برابر. سمجھیں کوئی 10% بچے ایسے ان لکی ہیں جو بیچارے کسی پیپر سلیکشن کی اس کا ٹرینڈ نہیں تھا، مارکس بڑی کم تھی، اس کا شکار ہو گئے. وہ وہاں پر بھی پڑھائی ریزن نہیں ہوتی کہ جی اس نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. دیٹس ناٹ دا تھنگ. یہ تو اس چیز کو آئی ڈونٹ بلیو. میرا بڑا تجربہ ہے، میں تھوڑا پڑھاتا بھی رہا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کا ٹرینڈ کچھ ایسا ہے کہ بالکل ڈاؤن جا رہا ہے. اس میں تو پھر جی بڑے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں جن کی اپنی ڈگری ہوئی ہوتی ہے، پوزیشنس اٹھائی ہوتی ہیں، گولڈ میڈلسٹ وہ بھی 43 44 پاس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت کم مارکس مانی جاتی ہیں. کوئی 33 سے نیچے چلا جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. تو ناؤ دیر از اٹس ٹائم کہ ہم اپنی اپروچ کو پراپرلی شفٹ کریں، بچہ بھی شفٹ کریں. اور یہ میرا میسیج فار دا اکیڈمیز بھی ہے، اکیڈمیز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی. 50% فوکس دینا چاہیے اسے، کیونکہ 90 کے قریب بچے اس میں فیل ہونے جا رہے ہیں آؤٹ آف 100. 50% آپ اپنا دو سبجیکٹس کو. اب 50% میں اپنے ایسے کیوں دینا چاہیے وہ میں نے ریزن بتا دیا. اب کس طرح سے اس کی تیاری کرنی چاہیے میں تھوڑا وہ بتانا چاہتا ہوں. ایسے کی تیاری میں چند چیزیں جو بریفلی ابھی بتائی جا سکتی ہیں وہ میں بتانا شروع کر دیتا ہوں. دیکھیں ایسے کہ دیر آر 10 کائنڈز آف ایسے. ان میں سے 4 اقسام بہت زیادہ آتے ہیں. میں سادے سے نام لوں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. ایک ڈسکرپٹیو ایسے کہلاتا ہے، ایکسپوزیٹری ایسے جس کے اندر آپ سے مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہیں، پاورٹی، سوشل اکانومک، یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ، بیڈ گورننس، ان کے کاز افیکٹ پوچھے. دس از ون آف دا کائنڈس. دوسرا ہوتا ہے میرٹ ڈی میرٹ، کو ایجوکیشن میرٹ اینڈ یہ دوسرا کائنڈ ہے. پہلا تھا کاز افیکٹ ایسے، دوسرا تھا میرٹ اینڈ ڈی میرٹ. تیسرا آپ کا ایسے ہوتا ہے آرگومنٹیو. آپ سے مس 2 آپشنز دی جاتی ہیں، آپ نے ایک سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. جیسے گلوبل وارمنگ ریئلٹی ہے کہ میتھ ہے، یا آپ سے کوشچن کرتا ہے کہ کین تھرڈ ورلڈ وار بھی پریونٹڈ، روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے. چوتھی کیٹیگری بن جاتی ہے اسٹیٹمنٹ ایسے، جس میں کوٹیشنل کچھ باتیں پوچھ رہا تھا، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اس کو فی الحال آپ سائڈ پہ رکھ دیں. تو ون تھنگ یو شوڈ بی نوئنگ کہ آپ کا جو ایسے وہ کس کائنڈ کا ہے. اف اٹ از کاز اینڈ افیکٹ ایسے، تو اب اف اٹ از کاز اینڈ افیکٹ ایسے تو اس کا تھوڑا سا ٹیکنیکل فارمیٹ ہے ضرور. اگر یہ آرگومنٹیو ہے تو اس کا تھوڑا سا ٹیکنیکل فارمیٹ ہے ضرور. سب میں تھوڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ایز پر دا کائنڈ اس کے تھوڑے رولز، تھوڑی ٹیکنیکلٹیز اس کی تھوڑی بہت چینج ہوتی ہے. مینس اس کو ہم آسان نہیں لے سکتے. آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اکیڈمیز میں آپ اساتذہ کے پاس، اچھے اچھے ٹیچرس کے پاس پڑھا بھی کریں، سنا بھی کریں. سبجیکٹ اگر کسی ٹیچر سے نہ بھی پڑھیں تو اٹس فائن، اگر پڑھیں تو ٹھیک ہے، کچھ ایڈیشنل ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے. لیکن ایسے کے اندر میں ابھی جو بریف کر سکتا ہوں، ایسے کے اندر کچھ جو مس کیلکولیشنز ہیں کہ آپ کی لینگویج کمال ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لینگویج میں تھوڑی بہت غلطیاں بھی چل جاتی ہیں، میں نے بھی کی ہوں گی، سب بچے کر رہے ہوتے ہیں. اور کوئی ایسا کوئی جارگان ہو، کوئی ووکیبلری ہو، ایسا بھی کچھ نہیں. کہتے ہیں کہ جی بڑی بڑی مثالیں ہوں، ایگزامپلز ہوں، دس از آل اسٹوپڈ. کیا مثالیں تھوڑی ہوتی ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں ایسے کے اندر. تو آپ نے جو چیز لرن کرنی ہے، ون تھنگ دیٹ آئی کین کنوے تھرو دس انٹرویو، وہ یہ ہے کہ آپ جو ٹرمینالوجیز ہیں نا، پریویس پیپر دیکھو 10-15 سال کے، آپ کو 20-25 مسئلے ملتے ہیں، بار بار آ رہے ہوتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی آ گیا، کبھی گلوبلائزیشن آ گیا. یہ 20-25 ورڈز نکالو، ان کی ان ڈیپتھ میننگ دیکھو. ان ڈیپتھ الٹریسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بینگ انیبل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. یہ کیا میننگ بتائی آپ نے؟ الٹریسی کا بڑا مفہوم ہے کہ ادارہ بنا ہوا ہے جس نے اس کو ڈیفائن کیا کہ الٹریسی کا مطلب ہوتا ہے بینگ انیبل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ وتھ انڈرسٹینڈنگ. ایک بندہ یہ فرض کرے میں ایک چیز پڑھ لیتا ہوں لیکن سمجھ نہیں رہا، تو مجھے آپ لٹریٹ نہیں کہہ سکتے. لٹریٹ کے لیے ضروری کہ پڑھنا بھی ہے اور اس کو میں سمجھ بھی سکوں. پھر آگے چلتا ہوں، تھوڑی میننگ بتاؤں گا کیونکہ میننگ تو بہت وسیع ہے جو آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. اب آ گیا کہ بینگ انیبل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ وتھ انڈرسٹینڈنگ. پھر آگے چوتھی کنڈیشن بھی ہے کہ جی وہ انٹرپریٹ بھی کر سکے، مینس بتا بھی سکے. ایک چیز ہے میں نے پڑھ لی، سمجھ لی، لیکن سمجھا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، یہ بھی لٹریٹ ہے. تو دیر آر فارمز آف لٹریسی. ٹھیک ہے. ان ڈیپتھ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک ادارہ بنا ہوا ہے باہر، انسٹیٹیوٹ آف لٹریسی، جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لٹریسی کی میننگز بتاتا ہے کہ اس کے کیا کیا مفہوم نکلتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری میننگ الٹریسی، پہلی بات تم اردو اور سندھی میں چل رہے ہوتے ہیں یا پنجابی میں. کوئی پوچھے الٹریسی سر جہالت، ارے بیٹا انگلش میں اس کو ڈیفائن کرو نا. ڈیفائن مینس اب 6-8 ڈیفینیشنز کا ریفلیکشنز دو کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. تو ون تھنگ، دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از دا انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹرمینالوجی، ناٹ دا ڈیٹا آف دا ٹرمینالوجی. میننگ آئی ریپیٹ،
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो 10-15 ख्याल कौन से हैं वो पकड़ो, ग्लोबलाइजेशन में 10-15 ख्याल, डेटा नहीं, डिटेल नहीं, तजारत की नॉट दिस, आप ऑन द होल उसको कम्प्लीटली लिखते हुए जाओ। डेफिनेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन निकलेंगी, एक में से एक हिस्सा, दूसरे में से, कभी भी एक डेफिनेशन पर रिलाई ना करें, क्योंकि दुनिया के हर इदारे को एक मखसूस चीज़ दी जाती है जिस पे वो अपनी डेफिनेशन देता है। यूएन को कहा जाता है कि इस चीज़ की आप डेफिनेशन निकालें पीस पर्सपेक्टिव में, वो सिर्फ पीस के हिस्से को लेके, अमन के हिस्से को लेके वार वो देता है। आईएमएफ को कहा जाता है आप इसकी डिफ़ाइन करें इकोनॉमिक के एस्पेक्ट्स दे करके। तो आपने 10-12 डेफिनेशंस पढ़नी है, फिर उनका क्रक्स बनाना है। अब सोर्स कोट भले ना करें कि अकॉर्डिंग टू यूएन, ये छोड़ दो, या अकॉर्डिंग वाला तो चक्कर ही छोड़ दो। ये क्यों छोड़ दो? क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूएन ने तो एक चीज़ बताई थी छोटी सी पीस से रिलेटेड, मुझे ये डिफाइन थोड़ी करनी है, मुझे सबका क्रक्स देना है। अब जब आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं, एम.एल. डर्कहेम ने अपनी सोशोलॉजी के बारे में अप्रोच दी है, अपना इब्न खल्दून ने अपनी अप्रोच दी है, कार्ल मार्क्स ने अपनी अप्रोच। ऑन द होल अगर मुझसे पूछे कि व्हाट इज़ सोशोलॉजी, तो मैं इन सब के नज़रियात का एक क्रक्स निकाल के कहूँगा कि सोशोलॉजिस्ट से, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कार्ल मार्क्स ने तो एक छोटा सा यूनिट दिया है। तो आप पहली बात जो करें, जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो आपके की मैटर हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको वाइडली डिफ़ाइन करें। डोंट कोट द सोर्स। ये मैंने देखे बड़े शौकीन हैं, बस वो मुझे कहते हैं सर देखो मैंने यूएन कोट किया, सर ये मैंने पीटर कोट किया। भाई अरे भाड़ में जाए भी पीटर, इसको छोड़ो इस चीज़ों को। जो अहम बात है दैट इज़ एक्चुअली कि आप उसको ऑन द होल डिफ़ाइन कैसे करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ ये। नंबर 2 पे मैंने बता दिया, आप ऐसे का एंगल देखा करेंगे, आपसे पूछा क्या जा रहा है। इफ़ इट इज़ मेरिट एंड डीमेरिट, तो आप एजुकेशन की सिर्फ डेफिनेशन निकालो, बाकी एजुकेशन को छोड़ दो कि क्या है क्या नहीं है, क्या बैकग्राउंड, कम आउट ऑफ इट। आप 10-12 मेरिट निकालो, 10-12 डीमेरिट्स निकाल दो। अगर आपके काज इफेक्ट हैं तो 10-12 मिला करके अपने काज इफेक्ट्स निकाल देनी है, ये किया करें। बाकी कुछ रूल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए, जिसमें मैंने कहा पहले भी, तो यू शुड गो टू समबडी टेक्निकल, कुछ है थीसिस स्टेटमेंट क्या है, यू हैव टू लर्न इट, स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या हैं, ये दीज थिंग्स यू कैन नॉट लर्न बाय योर सेल्फ, इट्स लिटिल टफ, तो ये आपको फिर सीखनी भी चाहिए।